السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے عصمت سرما کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، ان حدیثوں کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر آپ سوشل میڈیا پر، خاص طور سے یوٹیوب وغیرہ پر آپ دیکھ سکیں گے اس بارے میں کہ عصمت سرما کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور اکثر و بیشتر مسلمان یہی سمجھتے ہیں مردوں کے تعلق سے خاص طور سے کہ آنکھوں میں سرما لگانا یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں داہنی طرف سے، یعنی داہنی طرف کی آنکھ سے شروع کرتے، ایک آنکھ میں 3 مرتبہ لگاتے سلائی سے سرما، تو دوسری آنکھ میں 2 مرتبہ لگاتے، تو کسی میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، یعنی سب ملا کر کے 6 مرتبہ اور 5 مرتبہ کا ذکر ہے۔ اس طرح کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں لوگ، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگوں کے بیانات۔ اسی طرح سے یہ حدیث کے اندر جو متن ہے وہ مختلف کم و بیش الفاظ کے ساتھ ہے، اسی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالاسمد فإنہ یجل البصر وینبت الشعر، کہ اپنے آنکھوں میں عصمت سرما ضرور لگایا کرو، اس لیے کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے، یعنی پلکوں کے بالوں کو گھنا کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالاسمد عند النوم فإنہ یجل البصر وینبت الشعر، کہ سوتے وقت عصمت سرما آنکھوں میں لگانا ضروری سمجھ لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ میں اس بارے میں مکمل طور پر تحقیق اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر لنک میں دے دوں گا، اس لنک پر آپ جا کر کے مکمل طور پر ان تمام حدیثوں کے بارے میں پڑھ سکیں گے، تحقیق کر سکیں گے، جان سکیں گے۔ میں نے جہاں تک اس بارے میں چھان بین کی ہے، تحقیق کی ہے، تو اس بارے میں یہ حدیث کے بہت سارے شواہد ہیں، اس حدیث کے بہت سارے شواہد ہیں کہ عصمت سرما لگانے کے بارے میں، کہ تمہارا بہترین سرما عصمت ہے، وہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے، گھنا کرتا ہے۔ تقریباً 22 شواہد ہیں، کئی طرق کو ملا کر کے،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ترک ہیں، اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ترک ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ترک ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ترک ہیں، اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ترک ہیں، اور یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ترک سے ہیں۔ آئیے ہم مختصر طور پر کچھ شواہد کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ سرما لگانا یہ عورتوں کی ایک زینت ہے، اس بارے میں آخر میں وضاحت کروں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تم سوتے وقت اسمد سرما استعمال کیا کرو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ دیکھیے سلسلۃ الحدیث صحیحہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 724، 1945، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3496، 3495، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 207، مسند احمد کے اندر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 474، سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54۔ اس کی سند کو کئی لوگوں نے حسن اور صحیح لکھا ہے، لیکن میری تحقیق میں، میری چھان بین میں اس کی سند ضعیف ہے۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے اس کی سند کے اندر، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ حدیث ہے، اس کی سند کے اندر اسماعیل ابن مسلم یہ ضعیف راوی ہے، ویک ہے، کمزور ہے، اور متروک الحدیث ہے اور منکر الحدیث ہے، یعنی محدثینوں کی اکثریت نے اس پر جرح مفسر کی ہے، پورے ڈیٹیل کے ساتھ، باریکی کے ساتھ اس کے اوپر جرح کیا ہوا ہے، اس کی علت کو، خامی کو ظاہر کر دیا ہے، اس کا خلاصہ، اس کا عیب ظاہر کر دیا ہے۔ اسی طرح سے مطابعت شرح سنہ للبغوی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357 کے اندر ایک مطابعت ہے، اس کی سند کے اندر محمد ابن اسحاق مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلایا، اس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے اور سند دیکھیے، معبد ابن حوزت الانصاری، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2377، سنن دارمی میں حدیث نمبر 1774 ہے، مسند احمد کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476، 499 اور 500 وغیرہ میں۔ اس کی سند کے اندر ایک راوی النعمان ابن معبد ابن حوز، یہ راوی مجہول الحال ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ کون تھا، کیسا تھا، جیسا کہ تقریب التہذیب کے اندر نمبر ہے 7161 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی توثیق، اس کو معتبر کہنے والے امام ابن حبان ہیں۔ امام ابن حبان جو کہ متساہل محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی توثیق غیر معتبر مانی جاتی ہے، معتبر نہیں مانی جاتی ہے۔ یہی بات حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 88 پر، 88 پر۔ اور اسی طرح سے دوسری سند عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرح سنہ للبغوی حدیث نمبر 3201 ہے، المشکات کے اندر حدیث نمبر 4472، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1754، 2048، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3499 اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1440۔ اس کی سند میں عباد ابن منصور وہو ضعیف، کہ یہ ضعیف ہے اور یہ برے حافظے والا ہے اور مدلس بھی ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور یہ مدلس بھی ہے، یہ تدلیس کرتا ہے اور اس نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت بھی نہیں کی ہے۔ کئی علتوں کی بنا پر، کئی خامیوں کی بنا پر اس کی سند جو ہے ضعیف ہے اس راوی کی وجہ سے۔ اور اس راوی کی بعض روایت صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے 5712 پر شواہد میں نقل کیا ہے، اصول میں نقل نہیں کیا ہے، اس کی جگہ پر کوئی دوسرے ثقہ معتبر راویوں نے اس روایت کو بیان کی ہوئی ہے۔
اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ترک مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 530 ہے، سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 5116 ہے، طبرانی صغیر کے اندر حدیث نمبر 609 ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3497، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3878، اور اسی طرح سے 4061 المشکات کے اندر حدیث نمبر 1638، مسند احمد میں حدیث نمبر 2219، 2047، مسند ابی اعلیٰ کے اندر حدیث نمبر 5911، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410۔ اس کی سند کو کئی لوگوں نے حسن اور صحیح کا حکم لگایا ہوا ہے اس کی سند پر، لیکن میری تحقیق میں اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے۔ سند میں راوی عبداللہ ابن عثمان بن خسیم پر جرح مفسر ہے۔ متقدمین محدثین میں سے علی ابن المدینی نے کہا منکر الحدیث، کہ یہ منکر حدیثیں بیان کرتا ہے۔ دیکھیے تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383۔ اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثقہ بھی کہا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ متقدمین محدثین میں سے ہیں اور اس اسماء الرجال کہ یہ بہت ماہر ہیں، انہوں نے اپنے آخری قول میں کہا احادیث لیس بالقوی، کہ اس راوی کی عبداللہ ابن عثمان ابن خسیم کی روایت کہتے ہیں کہ اس کی حدیث بیان کردہ لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے، جیسا کہ الکامل فی الجوفہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 266 میں، اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 58 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی حدیث کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی حدیث قوی نہیں ہے، یعنی کمزور ہے، ویک ہے۔ اسی طرح سے امام نسائی نے بھی اس راوی پر جرح مفسر کی ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور ایک قول میں انہوں نے اس کو ثقہ بھی کہا ہے، لیکن آخری قول میں کہا جاتا ہے کہ امام نسائی نے اپنی دوسرے قول میں کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے، یعنی منکر روایتیں بیان کرنے والا ہے، منکر حدیث بیان کرنے والا ہے۔ دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 279۔ اسی طرح سے اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 58۔ معلوم ہوا کہ امام نسائی کے آخری قول کے مطابق اس راوی پر جرح مفسر ہے، اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے امام دارقطنی نے الالزامات کے اندر صفحہ نمبر 352 پر ابن خسیم کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر نے کہا حدیث الشاری میں صفحہ نمبر 457 میں مختلف فی، کہ یہ راوی مختلف ہی ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن رجب نے کہا الفتح کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 402 میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ احادیث عبداللہ ابن عثمان ابن خسیم ولیس بالقوی ترک حدیث یحییٰ القطان و ابن مہدی، کہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث یعنی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ عبداللہ ابن عثمان ابن خسیم یہ قوی نہیں ہے، کیونکہ یحییٰ القطان اور ابن مہدی یہ دو محدثین ہیں جنہوں نے اس سے حدیث نقل کرنا چھوڑ دیا، اس سے حدیث لینا چھوڑ دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ راوی ویک تھا، کمزور تھا، اسی بنا پر یہ محدثین متقدمین جو ہیں کہ اس پر جرح مفسر کی اور اس سے حدیث کو نقل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق، لیث بن باز اور ابو حاتم الرازی کی توثیق صالح الحدیث، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق اور بھی دیگر لوگوں کی توثیق غیر معتبر قرار پاتی ہے جرح مفسر کے مقابلے میں، اور ابو حاتم الرازی نے جہاں صالح الحدیث قرار دیا ہے اسی طرح سے اس کی توثیق بھی کی ہے، اسی میں آخری قول ان کا یہ بھی ہے لا یحتج بہ، کہ یہ حجت نہیں ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 410 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام ابن سعد کی توثیق جیسا کہ انہوں نے کہا وکان ثقہ ولہ احادیث حسن، کہ یہ ثقہ ہے، اس کی حدیث حسن درجے کی ہے۔
تو یہ جرح مفسر کے مقابلے میں ان کی بھی بات قوی قرار نہیں پاتی ہے. یہ اصول ہے کہ جرح مفسر کے مقابلے میں اگر توثیق کی جا رہی ہے تو جو جرح مفسر کر رہا ہے اس کے پاس ایکسٹرا علم ہے، اس کے پاس اس راوی کے بارے میں زیادہ جانکاری ہے، لہذا جرح مفسر کرنے والوں کی بات مانی جائے گی. اسی طرح سے امام اجلی نے کہا اس راوی کے بارے میں ثقہ کہ یہ معتبر ہے، جیسا کہ تہذیب الکمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 279 میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن امام اجلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ متساہل میں سے ہیں، متساہل محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، لہذا ان کی توثیق غیر معتبر ہے، معتبر کے لائق نہیں ہے. واللہ اعلم. معلوم ہوا کہ اس حدیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی لوگوں نے حسن اور صحیح کا حکم لگایا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایسی علتیں ہیں جو اصولی طور سے مسکوک قرار پاتی ہیں، صحیح اور حسن نہیں قرار پاتی ہیں. واللہ اعلم. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے موقوفاً، عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرما لگاتے تھے اور روزے سے ہوتے تھے، یعنی روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے. اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ابو معاویہ الزریری راوی مدلس ہے اور ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. اسی طرح سے دوسری علت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر عتبہ ابن حمید راوی ضعیف ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث کو حدیث نمبر 2378. اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موقوفاً حسن قرار دیا ہے. ان کی تحقیق غیر معتبر قرار پاتی ہے، اصولی طور سے معتبر نہیں ہے. اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اصولی طور سے ضعیف قرار دیا ہے ابو معاویہ کی تدلیس کرنے کی بنا پر، جیسا کہ طبقات المدلسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے انوار صحیفہ میں صفحہ نمبر 88 میں دیکھ سکتے ہیں. اور الاعمش کے بارے میں ان کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ الاعمش کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی روزے دار کے سرما لگانے کو ناپسند کرتے نہیں دیکھا، اور ابراہیم نخعی روزے دار کو صبر ایک قسم کا سرما ہے کہ سرمے کی اجازت دیتے تھے. تو اس کی سند بھی ضعیف ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کو حسن کہنا غیر معتبر ہے. یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2379 میں دیکھ سکتے ہیں. اس کی سند کے اندر علت کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ الاعمش یہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، اور اس کی سند کے اندر ایک راوی یحییٰ ابن عیسیٰ التمیمی، یہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو منکر الحدیث قرار دیا ہے. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 178 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں انوار صحیفہ میں صفحہ نمبر 88 پر. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ عصمت سرما کی فضیلت کی حدیث کی سند مطابعات و تمام شواہد مرفوع ہوں یا موقوف ہوں، سب کی سب ضعیف قرار پاتی ہیں. واللہ عالم. اسی طرح سے کچھ لوگ صحیح بخاری سے عصمت سرما لگانے کا ذکر کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جیسے علی مرزا ہیں، محمد علی مرزا انجینئر، انہوں نے اپنے ایک چھوٹے سے کلپ میں یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکیں گے، انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصمت سرما لگانے کا حکم دیا ہے، اس کی فضیلت اس نے بیان کی، جبکہ صحیح بخاری کے اندر عصمت سرما کے بارے میں حدیث کے اندر الفاظ ہی نہیں ہیں. میں آگے آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے اس کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا شوہر انتقال کر گیا تھا، تو اس عورت کی آنکھ دکھنے لگی، تو اس میں سرما لگانے کے تعلق سے سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی آنکھ میں سرما لگایا جائے، اگر نہیں لگایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ خطرہ بڑھ جائے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیوہ عورت کو جس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، وہ عدت میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے دوران یعنی 4 مہینہ 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سرما نہ لگائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5706 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے پہلے باب باندھا ہے، باب الاسمتی والکحلی من الرمد، یعنی اسمد اور سرما لگانا جب آنکھیں دکھتی ہوں، اس نام سے باب باندھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام سے باب قائم کیا ہے، باب باندھا ہے الاسمت کے نام سے، لیکن حدیث کے اندر اسمت نام ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کوہل کا نام ہے۔ کوہل کا مطلب ہوتا ہے سرما لگانا، سرما کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ عورت عدت کے دوران 4 مہینہ 10 دن کی جو عدت ہوتی ہے، اس عدت کے دوران کوئی زینت کی چیز استعمال نہیں کرے گی۔ ہاں، عدت گزرنے کے بعد وہ زینت اختیار کر سکتی ہے، زینت کی چیز استعمال کر سکتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، معلوم ہوا کہ سرما لگانا یہ عورتوں کی زینت کا چیز ہے۔ عورتیں زینت کے طور پر، خوبصورتی کے طور پر اپنے شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے سرما لگانا اور یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اس لیے عورتیں صرف سرما لگا سکتی ہیں اپنی آنکھوں میں، اور مرد حضرات کے لیے چاہیے کہ وہ دلیل پیش کریں، صحیح سند کے ساتھ ایسی دلیل پیش کریں سرما لگانے کے تعلق سے، سرما لگانے کی فضیلت کے تعلق سے، جس کی سند کے اندر راویوں پر کوئی کلام نہ کیا ہو، کوئی جرح مفسر نہ کیا ہو، تو پھر مانی جا سکتی ہے۔ لیکن میری تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرما لگانے کا حکم دینا، سرما لگانے کی فضیلت بیان کرنا باسند صحیح اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر ثابت نہیں ہے، واللہ عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔